سورہ مریم آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ذکر چل رہا تھا حضرت مریم کا، جن کے سامنے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تو آپ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر آپ کے اندر کچھ تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا انما انا رسول ربک، میں خود نہیں آیا، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ کے حکم سے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاک لڑکا عطا کروں۔ حضرت مریم جو پہلے ہی پریشان تھی مزید پریشان ہو گئی اور کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میں شادی شدہ ہوں نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، میں تو پاک دامن ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا لڑکا ہو جائے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کذالک، ایسے ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ بچہ پیدا کرنا ہے جو بغیر باپ کے ہوگا اور تمام انسانوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہوگا۔ اللہ کی چاہت تھی، وہ ہو کر رہی۔ وہ بچہ کیسے ہوا، اس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا، بچے کی پیدائش کا وقت
زچگی کا وقت، اس دوران اب اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم کے اندر آپ اپنے گھر سے تھوڑا سا دور چلی گئی۔ کتنا دور تھا اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے تقریباً 8 میل کا فاصلہ تھا، اور اس جگہ کا نام بیت اللحم تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ پر گئے تھے، اور آپ نے 2 رکعت وہاں پر ادا فرمائی تھی۔ بابرکت مقام ہے وہ۔ اب یہ کہ جب وہاں پر چلی گئی تو آپ پریشان تھی، اس لیے کہ کسی بھی عورت پر جب یہ وقت آتا ہے تو اس کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس 2-4 عورتیں ہوں جو میری خدمت کریں اور میری تکلیف پر وہ میرے کام آئیں، کیونکہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اس کے اندر عورت کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا تھا اور اسی وقت وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور یہ اتنا باعث اجر عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس دوران اگر عورت فوت ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ شہید ہے۔ اب اس مشکل گھڑی کے اندر حضرت مریم اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، معاملہ کچھ ایسا ہے، اور میں اکیلی ہوں، تو کس طریقے سے بچہ پیدا ہوگا، اور پھر میری خوراک کا بندوبست کہاں سے ہوگا، آخر میں نے کھانا بھی ہے، میں نے پینا بھی ہے۔ تو اس پر جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، اس پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، چونکہ وہ پاک دامن تھی، ان کے منہ سے ایک بہت ہی زبردست جملہ وہ یہ نکلا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس وقت سے پہلے مر جاتی، اور نہ صرف یہ کہ میں مر جاتی، اتنا پہلے مر جاتی کہ میں نسیم منسیہ ہو جاتی۔ نسیم منسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھولنے کو بھی بھول جانا، یعنی کہ میرا تذکرہ بھی ختم ہو چکا ہوتا، میرے بھولنے کو بھی لوگ بھول چکے ہوتے، اتنا پہلے مر چکی ہوتی۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اللہ کی طرف سے ان کو تسلی ملتی ہے، پھر وہی فرشتہ آتا ہے اور آ کر ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں، اللہ نے آپ کے پینے کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پینے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسئلہ کھانے کا تھا، تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کھجور کا درخت ہے جس کے پاس آپ وہاں پر موجود تھی، آپ ایسا کریں کہ اس کو ہلائیں۔ کھجور کا درخت جو ہے نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا جس طریقے سے کوئی بیر ہے اس کو ہلاؤ تو بیر نیچے گر جائیں گے۔ ایک تو بہت بلند اور بڑا مضبوط درخت ہے، اور نیچے جتنا اس کو ہلاؤ کھجوریں نیچے نہیں آتی، تبھی اوپر جانا پڑتا ہے کھجوریں اتارنے کے لیے۔ اور فرشتے نے کہا کہ اس کو ہلانا آپ کا کام ہے، اور پکی ہوئی اور بہترین عمدہ کھجوریں نیچے گرانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور پینے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب اگلی پریشانی یہ ہو گئی، ساری باتیں ٹھیک ہیں، اب چونکہ اللہ کی بات ہے، حضرت مریم کو تو ساری بات سمجھ آ چکی ہے، کہنے لگی مجھے تو بات سمجھ آ گئی، اگر اس حالت میں کوئی اور انسان یہاں سے گزرتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے تو اس نے کہنا ہے اچھا یہ ناجائز بچہ، اب لوگوں کا منہ کیسے بند کروں، کس کس کو میں جواب دوں اور کیا جواب دوں۔ تو اس پر اللہ کا حکم ان کے لیے یہ ہوا کہ آپ نے اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے تو آپ نے بات نہیں کرنی، صرف یہ کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں روزہ ہوتا ہے نا کہ ہم بولتے تو ہیں لیکن کھانا پینا ممنوع ہوتا ہے، تو ان کے روزے کے اندر چپ کا روزہ ہوتا تھا، بولنا بھی نہیں ہے۔
یعنی کہ زبان مکمل طور پر محفوظ ہو جائے، گناہ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کسی انسان سے بات نہیں کرنی، میرا روزہ ہے۔ اور جب روزے کا وہ نام سنیں گے تو سارے کے سارے خود ہی چپ ہو جائیں گے کہ روزہ جو ہے تب کیا بات کریں۔ پھر جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم خود بتائیں گے کہ اب کیا بات کرنی اور کیسے بات کرنی۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، فَحَمَلَتْهُ، پس وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پس لے گئی اس بچے کو مکاناً قصیا، ایک مکان میں جو دور تھا، ایک دور مکان میں لے گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس آ گیا ان کے پاس اس وقت درد ذہ، یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد ہوتا ہے اسے درد ذہ کہا جاتا ہے، وہ درد آ گیا، اس نے مجبور کر دیا کھجور کے تنے کی طرف، یعنی جہاں پر کھجور کا درخت تھا وہاں پر مجبور ہو کر چلی گئی۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، کاش، مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی ہو جاتی۔ فناداها من تحتها، پس پکارا اس کو اس کے نیچے سے، یعنی کہ وہ بلند مقام پر تھی اور نیچے کوئی کھڑا تھا، وہ وہی فرشتہ تھا، اس نے نیچے سے آواز دی، اللہ تحزنی، کہ تو غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک پانی کا چشمہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کے تنے کی طرف چلی جاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، جو گرائے گا تیرے اوپر عمدہ کھجوریں، تر و تازہ کھجوریں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو عورت ہے، پھر وہ تکلیف کی حالت میں ہے، پہلے بھی کمزور ہے، اب اور زیادہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ، اپنی طرف ہلاؤ، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک، وہ گرائے گا تیرے اوپر رطبا جنیا، تازہ بہترین کھجوریں۔ پانی بھی آ گیا، کھجوریں بھی آ گئی، فَکُلِی، پس کھا، وَاشْرَبِی، اور پی، وَقَرِّی عَیْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عیسیٰ پیدا ہوئے، جب عیسیٰ کو دیکھا، آپ کو تو پتہ تھا کہ میں پاک دامن ہوں، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہر انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہی ہے، آپ کو تو سارا پتہ تھا کہ میں پاک دامن ہوں اور یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر آپ دیکھیں کسی ایک انسان کو، فَقُولِي، تو پس کہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، بے شک میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو اس کی کیفیت کچھ یوں بنی، قرآن مقدس میں ہے، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس ہم نے اس کے اندر روح کو پھونک دیا، اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر ایسے پھونک ماری۔ اللہ کی قدرت دیکھو، گریبان کے اندر پھونک ماری اور اس پھونک کے ساتھ ان کو حمل ہوگی۔ اب یہ حمل کتنے دن رہا؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے 9 مہینے ہوتے ہیں عام عورتوں کے لیے، حضرت مریم نے بھی وہی 9 مہینے گزارے۔
اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، بلکہ جیسے وہ اچانک حمل ہوا تو وقت سے پہلے ہی وہ بچہ بھی ہو گیا اور پھر اس کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا، وقت سے پہلے بچہ پیدا بھی ہو گیا۔ بہرحال اب ہوا یہ، حمل تو ہو گیا، لیکن یہ تو نہیں تھا نا بے حمل ہوا اور ابھی بچہ بھی ہو گیا۔ اس پر کچھ عرصہ لگا، ضروری نہیں کہ وہ 9 مہینے ہوں، ہو سکتا ہے 9 مہینے بھی ہوں، کیونکہ قرآن خاموش ہے، اس لیے مختلف روایات ہیں، لیکن بہرحال کچھ عرصہ وہ پیٹ کے اندر رہے، وہ حمل رہا۔ اب اس دوران ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بڑا ایک امتحان تھا۔ ہوا یہ کہ اب جب یہ جاتی تھی اپنی خالہ کے پاس، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں وہ ان کی خالہ تھی، جب یہ ان کے پاس جاتی ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو ملتی ہیں، آپس کے اندر گلے ملتے ہیں، تو اس دوران زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حضرت مریم کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور آپ کے خالو زکریا کی دعا سے مجھے حاملہ بنا دیا ہے، حالانکہ میں تو بائیں تھی۔ تو ایک دن حضرت مریم نے بتا دیا، وہ جانتی تھی کہ یہ گھرانہ کون سا ہے، عام لوگوں کو تو بندہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کا گھر تھا، کہ آپ خود داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اور آپ کے والد عمران تھے جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے، اور خود مریم ماشاء اللہ ایسی پاک دامن جن کے نام پر سورہ مریم ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے جو خالو ہیں زکریا علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد پھر خالو کا بیٹا وہ یحییٰ علیہ السلام ہے، یعنی کہ وہ بھائی ہو گیا، پھر بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کہ یہ تو پیغمبروں کا گھر ہے۔ تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی خالہ کو تو بات بتاؤں کہ میرے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے، تو ان کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انہیں یقین کامل پہلے بھی تھا اور بھی یقین بڑھ گیا، اور فرمانے لگی کہ بالکل ایسا ممکن ہے کہ جب اللہ نے مجھے دے دیا تو میں بھی تو بچہ نہیں پیدا کر سکتی تھی، میں بھی تو بائیں تھی، اور 98 سال میری عمر ہے، تیرا خالو 120 سال کا ہو گیا ہے، تو اس موسم کے اندر، اس عمر کے اندر، یہ بھی تو بے موسم کا اللہ نے ہمیں پھل دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے بغیر موسم کے پھل بھی کھلاتا رہا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ آپ کو وہ بچہ بھی دے گا اور اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے، تو ہوگا سارا کچھ۔ پھر جب آپس کے اندر ان کی ملاقات ہوتی تھی تو ایک دن ان کی خالہ کہنے لگی مریم کو، اپنی بھانجی کو بتاتی ہیں کہ یہ ایک میں عجیب بات محسوس کرتی ہوں کہ جب میں تجھے ملتی ہوں تو تیرے پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے اور میرے پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو جو جیسے تو مجھے ملتی ہے تو جو میرا بچہ ہے وہ جھک جاتا ہے، تیرے بچے کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تیرا بچہ بہت بلند شان والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ حرکت ہوتی ہے کہ ملے تو بچہ نیچے چلا گیا، جب بھی ملتی ہوں تو بچہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اور پہلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، جس طریقے سے سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد صاحب نے بھی اور ان کے 11 بھائیوں نے بھی کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا، اور سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ اس امت کے اندر جائز نہیں ہے کہ بس اگر تعظیم بھی کرنی ہے، انتہائی تعظیم اللہ کی کرنی ہے، جب سجدہ کرنا ہے تو عبادت بھی اللہ کی اور تعظیم بھی اللہ کی، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہ آخری امت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سخت فیصلہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، اب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے لیکن وہ ادب و احترام کو سمجھتا ہے کہ جیسے وہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ بچہ فوراً یحییٰ جھک جاتے ہیں عیسیٰ کے سامنے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا جو بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جب آپ بہت زیادہ بے بس ہو گئی، پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو مجھے کیا ہوگا، اس بچے کو کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس بات کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنے والی تھی،
آپ نے خود فرشتے کے ساتھ بات کی تھی، اپنی آنکھوں سے انسانی شکل میں ان کو دیکھا تھا، اور پھر جس طریقے سے حمل ہوا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پھونک ماری اور حمل ہو گیا۔ تو آپ تو بالکل مطمئن تھی، پریشانی اس بات کی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ خاندان کون سا ہے اور اس خاندان کی بچی نے کام کون سا کر دیا۔ اب میں کس کس کو سمجھاؤں گی؟ تو اس معاملے میں آ کر آپ اتنی پریشان ہوئی کہ بے بسی کے عالم میں کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی اور میں نسیا منسیا ہو چکی ہوتی، کہ لوگوں کو میرا تذکرہ ہی بھول چکا ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن ہے اور منافق ہے، ان دونوں کی مثال گناہ کے معاملے میں ایسے ہے، فرمایا کہ جو مومن ہے وہ گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، مومن ہے نا، وہ اگر چھوٹی سی بھی لغزش ہو جائے، بھول خطا ہو جاتی ہے تو اس کو پہاڑ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اور جو منافق ہے وہ گناہ کو یوں سمجھتا ہے جس طریقے سے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، یعنی کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اتنا ہلکا خیال کرتا ہے، کیوں کہ خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ تو جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہے، وہ اتنا زیادہ چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر بات اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ سارا کچھ خود جانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی منہ سے کیا جملے نکلے کہ کاش کہ میں مر جاتی۔ اس بات کو اتنا بڑا آپ نے لیا کہ کاش کہ میں مر جاتی اور میں نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ تو یہ کیا ایک ایمان ہے۔ ویسے حضرت مریم نے تو یہ کلمات منہ سے نکال دیے، یعنی کہ موت کی تمنا کر دی، لیکن عام حالات کے اندر کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ ہاں، جب وہ بالکل بے بس ہو جائے تو اس وقت یہ نہیں کہ وہ خودکشی کر لے، اس وقت یعنی کہ وہ ہر ایک بندے پر مقام نہیں آتا زندگی میں، وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی بھی انسان پر آ سکتا ہے لیکن ہر ایک پر نہیں آتا، اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے اور موت کا انتظار کرے کہ اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے تو وہ موت آ جائے گی۔ لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ جب ان کے اوپر ایسی مشکل گھڑی آئی وہ بالکل بے بس ہو گئے، پھر بھی انہوں نے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے موت مانگی، اللہ تعالیٰ نے دی ان کو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں۔ بخاری شریف کا جو درجہ ہے قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، قرآن کے بعد احادیث کے اندر بخاری شریف کا درجہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری زندگی ایسے ہی گزاری، کبھی کسی ملک میں، کبھی خراسان میں، تو کبھی بخارا، تو کبھی سمرقند، اس طریقے سے ہجرت کر کے کبھی کہیں کبھی کہیں، جہاں بھی جاتے تھے تو وہاں پر کوئی مسئلہ بیان کیا، لوگ مخالف ہو گئے تو وہاں پر کافی تکالیف اور تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر جہاں بھی جاتے تھے پھر حکم جاری ہوتا ان کو جلا وطن کر دو، پھر وہاں سے چل پڑتے، پھر کسی اور جگہ گئے، کچھ دن وہاں اچھے گزرے، اس کے بعد پھر وہاں پر یہی جلا وطن کر دو۔ بالآخر جب بہت زیادہ وہ تنگ ہو گئے، پھر وہ جس مقام پر تھے وہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور مستجاب الدعوات تھے وہ، جیسی بات ہے کہ انتہا درجے کے متقی تھے، اللہ تعالیٰ نے حدیث کی خدمت کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہوا تھا، چنا ہوا تھا۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بڑی لمبی دعا کی جس کے اندر توبہ استغفار جو کچھ بھی تھا وہ کیا، اور بالآخر پھر یوں کہا اے اللہ تیری زمین بہت وسیع ہے لیکن وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں یہی حالات ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں یہی حالات ہیں، اب جب میرے اوپر تیری زمین تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اٹھا لے مجھے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، ابھی تک ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نیک ہستیاں بھی دنیا کے اندر آئی ہیں، لیکن ایسوں کے ساتھ بھی لوگوں نے کتنا برا برتاؤ کیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جی فلاں نے میرے بارے یوں کہہ دیا، فلاں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، تو بھی کرنے دو۔ اگر کوئی بندہ ہمارے بارے غلط بات کر رہا ہے
تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے، ہمیں کون سا نقصان ہے؟ جب اس نے غلط بات کی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی نیکیاں ہمیں ملیں گی، ورنہ یہ کہ ہماری برائیاں اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ دونوں صورتوں کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم نے اس پریشانی کے عالم کے اندر موت کی تمنا کی، لیکن جب بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی ہے، اللہ تحزنی، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے تیرے پینے کے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور تیرے کھانے کے لیے کھجور کے درخت کے اوپر کھجوریں، اور روایت میں آتا ہے کہ جو کھجور کا موسم نہیں تھا، درخت سوکھا کھڑا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بغیر موسم کے پھل کھلا دیے اور بغیر باپ کے بچہ عطا فرما دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ سوکھے درخت سے کھجوریں عطا فرما دے۔ ایک تو یہ ہے کہ کھجور، اور وہ بھی تازہ، تو اس پر جو حکم آئے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت پر جب یہ وقت آتا ہے تو اس کے لیے بہترین غذا وہ کھجوریں ہیں، تازہ کھجور ہوں، تازہ نہ ہو تو خشک بھی ہوں، لیکن سب سے بہترین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مریم کے لیے اسی خوراک کو منتخب فرمایا تھا۔ جو کھجور کا درخت ہے اس کو انسان کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، اس لیے کہ کھجور کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی تو ہے نا، یہ ہماری پھوپھو لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اس سے جو مٹی بچی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو مومن ہے اس کی مثال کھجور کے درخت جیسی، فرمایا کہ ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے کھجور کا درخت بالکل بلند ہے، مومن کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے۔ جیسے بالکل سیدھا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلے، اور جس طریقے سے یہ سدا بہار ہے، موسم بہار ہے، خزاں ہے، لیکن اس کے پتے نہیں گرتے، اسی طریقے سے جیسے وہ ہرا بھرا ہے، مومن کو اسی طریقے سے ہر وقت خوش و خرم رہنا چاہیے، ہنستا مسکراتا رہنا چاہیے، موڈ بنا کر نہ پھرے۔ اور جس طریقے سے انسان پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے تو مر جاتا ہے، کھجور کے درخت کی بھی یہی خاصیت ہے کہ اگر یہ پانی کے اندر ڈوب جائے، اس کے اوپر سے پانی گزر جائے تو یہ مر جاتا ہے، اس کے بعد یہ پھل نہیں دیتا۔ جس طریقے سے انسان کی اگر اللہ نہ کرے کسی حادثے کے اندر اس کی ٹانگ، پاؤں، ہاتھ، بازو، اس کا کوئی اگر عضو ضائع ہو جاتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے، اگر گردن کٹ جائے تو بس سب کچھ ختم۔ اسی طریقے سے جو کھجور کا درخت ہے، اگر اس کے اوپر سے گردن کٹ جائے تو اس کے بعد دوبارہ یہ پھل نہیں دیتا، یہ مر جاتا ہے۔ جو باقی درخت ہیں ان کو جڑ سے اوپر سے کاٹ دو، اس کے بعد پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس کا رشتہ بھی بڑا مضبوط ہے اور بڑا پرانا رشتہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلہ، اس کو ہلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک حکم کے اندر بے شمار حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا مریم کو کہ اس کو ہلاؤ؟ اللہ تعالیٰ تو قادر تھا اس تکلیف کے اندر بغیر درخت کے ہلانے کے بھی تو کھجوریں دے سکتا تھا، لیکن اس کو ہلاؤ کیوں حکم دیا؟ تمام انسانوں کو سبق دیا کہ حرکت میں برکت ہے، اور یہ سبق دیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی بس ہم بیٹھے رہیں اور ہمارے منہ کے اندر آ کے کوئی لقمہ ڈال دیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں، محنت کریں۔ وہ محنت کریں گے، حرکت کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حکم تھا کہ آپ نے ایسے اس کو ہلانا ہے، کھجوریں آئیں گی، آپ نے وہ کھانی ہے، وہ پینا ہے، جو اللہ کا حکم تھا اسی طریقے سے مریم نے کیا، کھایا بھی، پیا بھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب پریشانی یہ تھی کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن اب میں کروں تو کیا کروں، لوگوں کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو لوگوں کو یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ تو اس سے ایک بہترین سبق ہمیں کیا ملا کہ ایک چپ 100 سکھ۔ جو بندہ زیادہ بولتا ہے اس نے اگر 100 باتیں کی ہیں، اس میں سے 4، 5 یا 10، 15 تو غلط ہو بھی جائیں گی، لیکن اگر وہ بولے گئی 10 باتیں تو 10 میں سے 15 تو غلط نہیں ہو سکتی، پھر 1 یا 2 غلط ہوں گی۔ تو اس لیے کم بولنے کے اندر عافیت ہے، جو بندہ زیادہ بولتا ہے تو زیادہ وہ خطا کرتا ہے، تو کم بولنے کے اندر خیر ہے۔ اب یہاں پر چپ کا روزہ ہے
یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس امت پر کہ اس کو چپ کا روزہ نہیں دیا. اگر ہمارے اوپر چپ کا روزہ ہوتا تو سارے کے سارے گھنٹے سے پہلے روزے سے فارغ ہو چکے ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 1 گھنٹے میں تمہاری 6 کالیں آ رہی ہوتی ہیں. کال کیسے سنتے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ میری امت کون سے دور کے اندر آئے گی اور کیسے کیسے حالات ان کے اوپر پیش آنے ہیں. آسان روزہ دیا کہ بس کھانا پینا نہیں ہے، باقی کوئی پابندی نہیں ہے. بول بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، جائز کام تم سارے کے سارے کر سکتے ہو. لیکن ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہیں. سردیاں آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بھوک بہت لگتی ہے، پیاس کا تو پتہ نہیں چلتا، بھوک بڑی لگتی ہے. اگر گرمیوں کے روزے آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں موت پڑتی ہے جی پیاس بڑی لگتی ہے. جب بھوک بھی نہ لگے، پیاس بھی نہ لگے تو پھر روزہ تو نہ ہوا، پھر تو مذاق ہوا. روزے آنے والے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی سے کچھ لوگ بہانہ بنانا شروع کر دیں گے جی میرے گردے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی کہے کہ میری شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہے جی، کوئی کہتا ہے جی بس. یعنی اصل تو بات ہے کہ بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. تو جس نے نہیں رکھنا اس کے لیے پھر بہانے ہزار. تو اب یہ روزہ تھا کہ میں نے منت مانی، یعنی کہ رمضان کا روزہ نہیں تھا. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی تھی، یوں کہنا ہے. اور روزے کے اندر چونکہ بولنا ممنوع تھا، جب بتایا کہ میرا روزہ ہے تو پھر کسی نے اگلے سے بات ہی نہیں کرنی. اب ہم کیا بات کریں جی، اس کو نہیں بتایا میرا روزہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بولیں تو خیر بولیں ورنہ خاموش رہیں. یہ حدیث پاک ہے، جب بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو. اور یہ جو عرب لوگ ہیں نا وہ ان احادیث پر بہت بہترین طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں. ایک جماعت ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو ایک عرب تھا وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا. تو ساتھیوں نے سے پوچھا بھی کیا پریشانی ہے؟ ہمارے یہاں اگر کوئی تھوڑی دیر زیادہ خاموش ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا شاید کوئی گھر میں تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے. تو اسے سارے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کیوں چپ ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر کی بات بولو ورنہ خاموش رہو، تو میرے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی بات مان کے چپ بیٹھا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن کبھی ہم نے اس پہلو پر توجہ ہی نہیں دی. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے زبان دی ہے تو کیوں دی ہے؟ بولنے کے لیے بولو. تو بلا وجہ بلا مقصد اور خصوصی طور پر اول فول بالکل بھی نہیں بکنی چاہیے. ہمیں ایسے فضول نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ جو منہ سے بات نکل گئی اللہ کے یہاں وہ لکھی گئی ہے. اچھی تھی تو نفع ہو گیا، اگر بری بات منہ سے نکل گئی تو نقصان ہو گیا، اور اس نقصان کا ازالہ کوئی نہیں ہوتا. جس طریقے سے تیر جب نکل جاتا ہے کمان سے پھر واپس نہیں آتا، اسی طریقے سے زبان سے جو بات نکل جائے واپس نہیں آتی. تو آج سے ہم عزم کریں کہ فضول نہیں بولیں گے انشاءاللہ، اور کم بولیں گے. زیادہ جب بولنے کا شوق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں گے، وہ بھی تو بولنا ہے، اور اس بولنے کے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.